وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو اچھے وعدے کا اچھا وعدہ دیا، نیکی کا وعدہ دیا، اچھائی کا وعدہ دیا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو آپ عمل بجا لائیں گے اس سے خبیر ہے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے انفاق کیا ہے اور جہاد کیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے. جنہوں نے جہاد کیا نا، تشریف نہیں لے گئے، جہاد کیا جنہوں نے جہاد کیا ہے اور انفاق کیا ہے. اچھا، وہ ایک کیٹیگوری ہے کہ فتح سے پہلے جو جہاد کیا انفاق کیا ان کی درجہ زیادہ ہے، جو فتح کے بعد کیا ان کا درجہ کم ہے. اللہ نے سب ان دونوں کو، جنہوں نے انفاق کیا اور لیکن جنہوں نے انفاق ہی نہیں کیا، جہاد ہی نہیں کیا، جن کا جہاد نہیں، وہ اس میں نہیں آتے نا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلن دونوں فرقوں کو، سب کو اللہ نے دیا ہے، وعدہ دیا. یہ سب سے کیا مراد ہے؟ دونوں سے کیا مراد ہے؟ دونوں سے مراد ہے جنہوں نے جہاد کیا، ٹھیک ہے نا، اور انفاق کیا. اب اس میں جس نے جہاد ہی نہیں کیا بھائی، جس نے جہاد نہیں کیا اس کو یہاں پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہ ان کو بھی تو کیا نا حضرت عثمان جہاد اور انفاق، جہاد اور دونوں شرط ہیں بھائی، جہاد اور انفاق، ٹھیک ہے نا. تو صلح حدیبیہ میں آپ نے وہ انفاق تو جہاد دکھائے نا، وہ انفاق ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے انفاق کیا تھا، جہاد دکھائے ان لوگوں کا. اچھا چلیں، وہ آپ کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، میں ایسے سوالات نہیں کرتا. ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری بساد احترام جو حضرت ہماری ام المومنین ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ، وہ ہمارے مولانا حضرت مفتی اسحاق مدنی مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کے بیانات سنتا تھا. پہلے میں نے عرض کی تھی، حضرت علی اور اہل بیت کو نا متعارف کرانے والے پاکستان میں وہ شخصیت ہیں بہت زیادہ، شیعوں سے بھی زیادہ. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نا توبہ کر لی تھی کچھ غلطیاں جو ان سے ہوئی تھی، ایک بات. تو دوسرا میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ ان کے نا حضرت ام المومنین کے اوپر جو ہے نا، انہوں نے شیعوں کے بارے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں یا کچھ انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی کردار کے اوپر کبھی کسی شیعہ نے کبھی کوئی مطلب ان کی شرافت و عصمت کے اوپر نا کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی. کسی بھی کتب میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ عالم نے ان کے اوپر کریکٹر کے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پر اشارہ ہو. باقی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی ہو، کوئی بیشی ہو، وہ تو سید مودودی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ جب ناراض ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو کچھ باتیں جو آپ قرآن سے پیش کرتے ہیں، حدیث میں پیش کرتے ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ عصمت کے لحاظ سے ان کی دیانت اور ان کی جو کردار ہے، وہ کریکٹر ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. تو آپ اس پر نا پلیز ہمارے لیے نا، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے، اس پر سکوت اختیار کیا کریں. یہ بہت آپ نے پہلے بیان کر دیا گیا، آپ یہ کہہ دیا اگر لوگوں کو میرا وہ بیان سن لیں، آپ اس پر اتنی نا پلیز ذرا نہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی، آگے میں چلتا ہوں. آگے یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ دیکھیں، آپ آگے ہے. آپ نے ابھی اپنی تھوڑی دیر ایک میرے دوست سے، میں مختصر کروں گا کیونکہ شاید ایک دو کالیں اور بھی آپ لے لیں، وہ آپ ابھی اپنے بیان میں تھوڑی دیر پہلے جو میرے تھے نا کالر، اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، یعنی کہ منافقین سے، لوگوں سے، کفار سے، یعنی بہت ہی رحم اور درگزر اور بہت ہی، یعنی آپ پڑھ کر سنا رہے تھے نا ہماری کتب سے بھی اور قرآن پاک سے بھی، تو اتنا اچھا اسوہ کیا. اور بلکہ آپ نے فرمایا لوگوں نے حضور کو قتل، برائیاں کی، ان کی نقلیں اتاری، تو آپ نے قرآن کی روح سے برائیوں کا اچھائی سے جواب دیا. ایسے ہی ہے نا، آپ نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا، درگزر کیا، معاف کیا، اور ان یہی کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں، نجات پا جائیں، اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو بھئی ہمیں حضور کا اسوہ اختیار کرنے کا اور اہل بیت کا اسوہ اختیار کرنے کا فرمایا. اور پھر آج ہم جب وہ امت کے لیے اتنی درگزر رکھتے تھے، ان کے لیے محبت رکھتے تھے، شفقت رکھتے تھے، رحم رکھتے تھے، تو ہم جو امت ہیں بحیثیت کلمہ کو ہم کیوں نہیں کر سکتے، رکھ سکتے، درگزر کر سکتے؟ تو اگر ہم نہیں کرتے تو سخت رویہ اختیار کر دیں، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم نہیں ہے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے نا.
اگر درگزر نہ کریں، اپنا حق طلب کریں، یہ بھی ہمارا حق ہے. کوئی ہمیں کسی نے ہمیں مارا ہے، ہمیں گالی دی ہے، ہم درگزر نہ کریں. بھائی کہتے ہیں غلط، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی ظلم نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان عفو کرے، درگزر کرے، بزرگی دکھائے. لیکن دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ہے، وہ اپنے حق سے درگزر ہو سکتے ہیں. ہم ان کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے کیے ہیں، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ برے کیے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تو نہیں، ہمارا حق تو نہیں ہے کہ ہم اس کو درگزر کریں. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے حق سے جنہوں نے ان کے ساتھ جفا کیا، ظلم کیا، بے وفائی کی، غداری کیا، وہ اگر ان سے خاموش رہیں، بھیا سامنے سے اچھائی کریں، وہ ان کا حق بنتا ہے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے ہم معاف کریں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تاریخ کو پہچان لیں، ہم اور حق و باطل کو پہچان لیں. کہ ابھی جو تشابہ پیدا ہوا ہے، ابھی جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے کہ اہل حق میں، کہ اس امت کے حقیقی حجج کون ہیں، حقیقی ائمہ کون ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا وہ دوسرے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہمارا یہ نہیں بنتا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نہیں بھگایا. بھائی وہ سوال یہ تھا کہ ان کو مدینے سے کیوں نہیں بھگایا نا. تو ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو مدینے سے نہیں بھگایا. وہ تو مسجد میں آتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے، منع تو نہیں کرتے تھے، یا کوئی اگر زکوٰۃ وغیرہ آتا تھا سب میں بانٹتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے اور بھائی ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے، سیدھا راستہ کون ہے، برا راستہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میں عرض کروں گا، تھوڑا ایڈ کروں گا. جی سر میں ایڈ کروں گا. میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اتنی وہ حریص تھے یا اتنی وہ تمنا رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو جہالت کے راستے پہ ہیں، کئی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ یہ ہدایت پر آ جائیں، سیدھا راستے پہ آ جائیں. میں نہیں کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے، اہل بیت کی کوئی معاذ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی سخت توہین کرے. ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ ہمیں تو ان کی سختی سزا ہے نا، جو بھی کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں. یعنی ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس اسوہ کو، اس نصیحت کو، اس کردار کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ان شرافت کو، وہ ہم جب ہم سے کوئی مسلمان بھائی کلمہ گو یا کوئی دیگر اقوام کا ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو ہم حریص نہیں ہو سکتے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. ہمارا رویہ ان کے ساتھ اسوہ حسنہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کردار. میں اعتراف کرتا ہوں، میں برا ہوں، میں بہت ہی برا، میرا اخلاق برا ہے، سب کچھ پر صحیح. وہ شیعہ کہتا ہے نا، شیعہ کہتا ہے کہ اللہ یاری جو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں گالی نہیں دیتا، بات کبھی کڑی کرتے ہیں. آپ کی داڑھی، آپ نے داڑھی والا تو کہتے ہیں نا داڑھی میں تنکا، میں نے آپ کو تو نہیں کہا، آپ نے اپنے طرف لے گئے بات. نہیں میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے. بات آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں بہتر طریقے سے اور پیار سے اور محبت سے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے بھائی، ہم کوشش کریں گے کہ اور پیار سے اور محبت سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پا بھی تو نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کرنا چاہیے ہمیں. ہاں میں صرف نا یقین کریں، میں خود بڑا غصے والا ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں آپ سے کتنا، میں آپ سے علم کے باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے میں آپ کا نا شاگرد بنا ہوا ہوں، یا آپ سے سیکھتا ہوں یا پوچھتا ہوں یا تحقیق کرتا ہوں. تو میں مؤدب ہوں آپ کے سامنے، تو آپ بھی مجھے سمجھتے ہیں میں مؤدب ہوں، لیکن میرے جو گھر والے کہتے ہیں وہ تم بڑے غصے والے ہو. اس لیے میں ذرا ادب کے ساتھ آپ سے اہل علم کے قدر کرنا چاہیے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اسوہ نبی رسول اللہ سے بھی ملتا ہے، اہل بیت کے سے بھی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو اوپر دے، سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.